وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 278 سے 281 کی تلاوت کی گئی. بات چل رہی ہے ربا یعنی سود یعنی بیاج. یہ ساری آیتیں آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281 تک سب ربا یعنی سود اور بیاج سے متعلق. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، جنات نے جس کو چھو لیا ہو، جنات جس پر سوار ہو گیا ہو، اس کی کیا حالت ہوتی ہے. بس ایسی حالت میں سود کھانے والا کھڑا ہوگا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور آخر اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی تھی کہ یہ بات آخرت کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے. یعنی انسان ابھی کتنا ہی سود کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھا لے، بڑھوتری کر لے، لیکن اس کا کوئی اجر ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کو گناہ ہوگا اور یہ سارا مال ختم کر دیا. اس کے برخلاف اگر اس نے صدقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں لگایا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے اس کو بڑا اجر و ثواب ملے. یہ تو اخروی اعتبار سے. لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جب سودی مال آ جاتا ہے تو وہ حالات کا شکار ہو جاتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے حالات، ڈاکٹرز کی فیسیں اور کورٹ کچہری کے چکر، بیماریاں، ذہنی پریشانی، ایسی چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اور جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے.
حالانکہ دیکھنے میں وہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اس مال میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ ان تمام خرافات سے، غلط خرچوں سے اور غلط چیزوں میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو سود میں مبتلا ہوتا ہے، سب سے پہلا اور بھاری نقصان یہ ہوتا ہے اس کا سکون چھن جاتا ہے۔ جو لوگ اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کو آپ کبھی بھی پرسکون نہیں دیکھیں، ہمیشہ ٹینشن میں، فکر میں، غم میں، تکلیف۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے۔ اس سے پہلے والی آیات میں جب یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید و فروخت، لین دین کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو مسلمان اس سے باز آ گئے، مسلمانوں نے سودی معاملات بند کر دیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا بقیہ مال تھا لوگوں کو، یعنی جب سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، سود حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت ان لوگوں سے معاملات تھے، لوگوں سے پیسے لینے کے تھے، تو جو مسلمان تھے وہ تو باز آ گئے، لیکن بہت سے ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہی میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف اور ایک قبیلہ تھا بنو مخزوم۔ بنو مخزوم پر بنو ثقیف کا قرضہ تھا، سودی قرضہ۔ جب اسلام آیا، اسلام قبول کر لیا اور حرمت، سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، تو بنو مخزوم نے یہ کہا کہ جو قرضہ ہمیں تمہیں دینا ہے، جو ہماری طرف ہے، جو ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ وہ سودی قرضہ ہے، لہذا ہم ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ سود حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ اس کے برخلاف بنو ثقیف جو ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ہاں انہوں نے اللہ کے رسول سے صلح کر لی تھی لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جتنا سود باقی ہے سب چھوڑ دو۔ ہاں تمہارا اگر سرمایہ لگا ہوا ہے تو تمہارا جتنا تھا وہ تو تم لے سکتے ہو، لیکن جو سود جو تم لے رہے تھے، بیاج جو لے رہے تھے، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو اس میں کیا کہا کہ سن لو، جتنے بھی سود ہیں وہ سب میں اپنے پیروں کے تلے رکھتا ہوں، سب ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا جتنا قرضہ ہے، سودی قرضہ، وہ سب معاف کر۔ یعنی شروعات اپنے گھر سے کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں تھے، ان کا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ سودی قرض کا لوگوں سے لینے کا۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی جھٹکے میں سب
سب معاف. سودی قرضہ کسی کا بھی نہیں لیا ہے. تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کسی کے ذمہ میں سود ہو تو اسے چھوڑو. ہاں، جو تمہارا سرمایہ ہے، تمہارا جو پیسہ لگا ہے، جو تم نے پیسہ دیا ہے، وہ تم لے سکتے ہو. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی تمام قانون کی کتابوں میں ایک الگ مقام رکھتی ہے. دنیا کی کسی بھی قانون کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس میں صرف احکامات ہوتے ہیں. یہ کرو تو نہیں ہوگا، یہ کرو تو نہیں ہوگا، ایسا کرو تو ایسا ہوگا. فلاں قلم کے حساب سے اگر اس نے یہ جرم کیا تو اس کی یہ سزا ہے، ایسا کیا تو یہ سزا ہے. لیکن قرآن جہاں قانون بیان کرتا ہے تو آگے پیچھے کچھ ایسی باتیں رکھ دیتا ہے کہ جس سے اس پر عمل کرنا آسان ہو. اللہ کا ڈر، اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ایسی باتیں آگے پیچھے قرآن بیان کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی کہ سود ظاہر بات ہے کہ برس سے وہ سودی کاروبار کر رہے تھے اور ایک دم اس کے چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا. تو کیا کہا پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر لوگوں کو سنایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارا باقی ہے سب چھوڑ. پھر ایک اور کیپسول دیا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم سارا سود چھوڑ. جیسے بچے کبھی شرارت کرتے ہیں گھر میں تو ماں اور باپ کہتا ہے اگر تو میرا پیارا بچہ ہے تو ایسا نہیں کرے گا. کہ اس کو ابھارنے کے لیے، اس کے اندر محبت کے جذبات پیدا کر، اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے. یہی چیز اللہ تعالیٰ میں جگہ جگہ جہاں بھی کوئی حکم سناتا ہے تو میرا حکم نہیں سناتا، آگے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہیں، اللہ کے ڈر کی بات، اعمال کی پیشی کی بات، حساب کتاب کی بات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات، ایسی بات کہہ کر اس کام پر اس کو آمادہ کرتا ہے اللہ کے بندے کو. تو یہاں بھی ایسے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے. پھر اس کے بعد بڑا انجیکشن دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا، بیاج کا لین دین بند نہیں کیا، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یعنی اللہ اور اس کا رسول خود تمہارے خلاف جنگ کرنے کو تیار. کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے؟ بہت سخت بڑی. اللہ تعالیٰ نے صرف 2 گناہوں کے بارے میں یہ حکم دیا، یہ وعید سنا. ایک تو سودی کاروبار والے کے، اگر کوئی سودی کاروبار سے باز نہ آئے، اس کو نہ چھوڑے، تو فرمایا کہ گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے یوں کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے. ایک تو یہ گناہ. دوسرا من عادى وليا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے دوست کو تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے دوست کو، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ سے اس کا گہرا تعلق ہے، ایسے میرے بندے کو اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی سودی کاروبار بند نہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو، یعنی اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہیں گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، یا بھائی صاحب ایسا نہیں کریں گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال، یعنی جو مال تم نے دیا تھا، کسی کو 1,00,000 روپے دیے تھے، 1 سال سے اس پر سود دے رہے ہو، اور اب توبہ کر لی تو بس توبہ کر لو، اور تمہارا جو 1,00,000 ہے وہ لے لو، لیکن اس سے زیادہ لینے کی تمہیں اجازت، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ تم نے 1,00,000 دیے تھے تو تمہیں 80,000 ہی دیے جائیں، ایسا نہیں، اور اس نے تم سے 1,00,000 لیے تھے تو ان سے 1,50,000 لو، یہ زیادتی ہے۔ نہ تمہارے اوپر بوجھ پڑنا چاہیے نہ سامنے والے۔ پھر ایک ادب بیان کیا ہے، اس لیے کہ لوگوں میں آپس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، کمزور ہے، مالی حالت اچھی نہیں ہے، تو اس کو مہلت دو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے حالات ٹھیک نہ ہو اس وقت تک اسے مہلت دو۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں، عبرانی کی روایت یوں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تنگدست کو، کمزور شخص کو مہلت دیتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ اور مسلم شریف اور مسند احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی کو قرضہ ہے اور وہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے اور اس کو مہلت دیتا ہے، تو جتنا قرضہ ہے اتنا روپیہ صدقہ کرنے کے برابر روزانہ ثواب ہے۔ اگر کسی نے 1,00,000 روپے کرے تو روزانہ 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب، لیکن یہ کب تک؟ جب تک کہ اس کی جو لمٹ ہے کہ بھئی 10 مہینے میں واپس کرنا ہے تم کو، وہ 10 مہینے کی جو لمٹ تھی اس لمٹ تک، لیکن اگر کہتے ہیں اس لمٹ سے آگے بڑھ جائے تو پھر روزانہ دوگنا رقم صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو اگر ہم میں سے کسی کا کسی پر قرض ہو اور وہ شخص واقعی نادار ہو، مسکین ہو، اس کے حالات ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ حالات تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو اسے مہلت دینی چاہیے۔ یہ تو ایک درجہ ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بالکل معاف کرو، یہاں پر بالکل معاف کر دینے کو صدقہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ تم نے صدقہ کیا ہو، اور صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بہت نیکی اجر عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ پھر اخیر میں جو آیت الربا، سود کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں جو آخری آیت ہے، اور یہی قرآن کی آخری آیت، روایتوں میں آتا ہے فَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن جو نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق
اس کے 9 دن کے بعد، اور دوسری روایت کو کچھ زیادہ دن 63 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہ آخری آیت ہے، اور یہی سود کی آیتوں میں سب سے آخری ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات، کیونکہ سود سے متعلق احکامات بیان کیے گئے، اس کی وعید بیان کی گئی، اس کے فضائل بتائے گئے، آخر میں پھر آخرت کی یاد دلائی گئی. کیوں؟ سود سے تمہیں کیوں بچنا ہے؟ سودی لین دین سے اپنے آپ کو کیوں بچانا ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں جواب دینا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ سودی کاروبار کیسے کرے گا؟ ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ. ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے. یعنی جس نے جتنا عمل کیا ہے، جیسا عمل کیا ہے، اس کا پورا بدلہ. اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا عمل کیا ہے برا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا انصاف ہوگا، بالکل بھی زیادتی نہیں کی. یہاں پر سود سے متعلق آیتیں ختم ہو گئی. آگے لین دین سے متعلق دوسرے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جائیں گے ایک ہی آیت کے اندر. اور یہ قرآن مجید سب سے لمبی آیت جو پورے ایک صفحے کے اندر آئی ہے، اس پر انشاءاللہ آئیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا تجعلنا عليه. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله